بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح الماول کتاب الصلاۃ درس نمبر 411 میں پیش نماز کے صاحب کا حکم بیان کیا جائے گا۔ واجب نماز میں واقع ہونے والے خلل کے احکام زیر بحث ہیں۔ صحیح شکوک کے متعلقہ مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ امام جماعت یا مقتدی کے شک کا حکم ذکر ہوگا۔ مذکورہ حکم کی ادلہ اور علت بھی بیان ہوگی۔ مذکورہ حکم کے متعلقہ مسائل اور فروعات بھی، عبارت کی تشریح اور توضیح بھی پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے ترتیب کے مطابق عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَلَا لِسَهْوِ الْإِمَامِ اے شک ہی وَهُوَ قَرِينَةٌ لِمَا تَقَدَّمَ مَعَ حِفْظِ الْمَأْمُومِ وَبِالْعَكْسِ فَإِنَّ الشَّاكَّ مِنْ كُلٍّ مِّنْهُمَا يَرْجِعُ إِلَى حِفْظِ الْآخَرِ وَلَوْ بِالظَّنِّ وَكَذَا يَرْجِعُ الظَّانُّ إِلَى الْمُتَيَقِّنِ۔ دراصل یہ جو مسئلہ شروع ہوا تھا وہ شکوک کے جن کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کثیر و شک کی پرواہ نہیں کی جاتی، اور صاحب کے اندر جو صاحب ہوتا ہے اس کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اس کا تیسرا مورد بیان کر رہے ہیں کہ امام جماعت نماز کی رکعتوں کے بارے میں اگر شک کرے جبکہ مأموم اور مقتدی کو یاد ہو تو پیش نماز کو اپنے صاحب و شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ وبالعکس اگر مأموم کو نماز کی رکعتوں میں شک ہو اور امام جماعت کو یاد ہو تو پھر مأموم کو بھی اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ وَلَا لِسَهْوِ الْإِمَامِ امام جماعت کے سہو یعنی شک کے لیے کوئی حکم نہیں ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ وَهُوَ قَرِينَةٌ لِمَا تَقَدَّمَ یہ سابقہ بات کا قرینہ بھی ہے، یعنی صاحب سے مراد وہی شک ہونے کا قرینہ ہو سکتا ہے۔ امام جماعت کب اپنے شک کی پرواہ نہ کرے؟ مع حفظ المأموم جب مقتدی کو رکھتے یاد ہوں، وبالعکس اور مأموم و مقتدی اپنے صاحب و شک کی پرواہ نہ کرے جب امام جماعت کو یاد ہو۔ فَإِنَّ الشَّاكَّ مِنْ كُلٍّ مِّنْهُمَا يَرْجِعُ إِلَى حِفْظِ الْآخَرِ امام جماعت اور مأموم میں سے ہر ایک جس کو شک ہو وہ رجوع کرے گا دوسرے کی حفظ اور یاد کی طرف، یعنی اگر دوسرے کو یاد ہے تو پھر اس کی جو کچھ اس کو یاد ہے اسی پر عمل کرے گا اور اس کی طرف رجوع کرے گا۔ وَلَوْ بِالظَّنِّ اگرچہ اس کو گمان کے طور پر یاد ہو، یعنی اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایک کو شک ہو جاتا ہے دوسرے کو یقین نہیں ہے لیکن گمان ہے کہ ہم کس رکعت میں ہیں تو اسی پر بنیاد رکھیں گے اور اسی کی طرف رجوع کریں گے۔ وَكَذَا يَرْجِعُ الظَّانُّ إِلَى الْمُتَيَقِّنِ اور اسی طرح جس کو گمان ہے اور دوسرے کو یقین ہے تو گمان والا یقین والے کی طرف رجوع کرے گا۔ امام جماعت کو یقین ہے، ماموم اس کی طرف رجوع کرے گا۔ ماموم کو یقین ہے، امام جماعت کو گمان ہے تو وہ اس کی طرف رجوع کرے گا، یعنی انہیں اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی پڑے گی۔ وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى الظَّنِّ وَاخْتَلَفَ مَحَلُّهُ تَعَيَّنَ الْانْفِرَادُ اب اس کی ایک متعلقہ فرع اور مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر امام اور ماموم میں سے ہر ایک کو گمان ہو، ایک کا گمان ہے کہ یہ دوسری رکعت ہے، تیسرے کا گمان ہے، دوسرے کا گمان ہے کہ وہ تیسری رکعت ہے، تو اب دونوں کو گمان تو ہے، اتفاق رکھتے ہیں، دونوں کو گمان ہے۔ واختلف محلہ لیکن متعلق کے گمان میں اختلاف ہے، ایک دوسری رکعت کو گمان کر رہا ہے، دوسرا تیسری رکعت کا گمان کر رہا ہے، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ ہر ایک فرادہ کی نیت کرے گا، چونکہ ہر ایک کا وظیفہ اور
حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گمان پر عمل کرے، تو ہر ایک کا گمان دوسرے کے مخالف ہے، ان کا تو اجتماعی ممکن نہیں ہے، تو اسی لیے وہ ایک دوسرے کی اقتداء میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، اور اب اپنے گمان پر عمل کرنے کے لیے فرادہ کی نیت کر لیں گے۔ لو اتفقا علی الظن، دونوں کا اتفاق ہو کہ دونوں کو گمان تو ہے، واختلف محلہ، لیکن محل اور متعلق کے گمان مختلف ہے، تعین الانفراد، تو معین ہوگا کہ فرادہ کی نیت کر لیں، امام جماعت اپنے گمان پر عمل کرے، مقتدی صاحب اس کو چھوڑ کے فرادہ کی نیت کر کے اپنے گمان پر عمل کرے۔ ایک اور مسئلہ، وَيَكْفِي فِي رُجُوعِهِ تَنْبِيهُهُ بِتَسْبِيحٍ وَنَحْوِهِ، اب امام جماعت کو شک ہو گیا رکعتوں میں، ماموم کو یاد ہے، تو کیسے متوجہ کرے گا؟ تو کہتے ہیں اس کے رجوع میں کافی ہے کہ وہ اسے تنبیہ کرے، متوجہ کرے تسبیح کے ذریعے، مثلا تکبیر کہے، وَنَحْوِهِ، تسبیح کی طرح جو چیزیں ہوتی ہیں، تکبیر کہے، تحمید کہے، اس کو متوجہ کرنا ہے، چونکہ دنیاوی بات چیت تو نہیں کر سکتے کہ فلاں رکعت ہے آگے چلو، بلکہ تسبیح کے ذریعے اور اللہ اکبر کہنے کے ذریعے اس کو متوجہ کرے گا۔ مثال کے طور پر وہ دوسری سمجھ رہا ہے اور وہ بیٹھنا چاہتا ہے اس کے لیے تشہد کے لیے، اگر تیسری ہے تو اس کو پھر تسبیح کے ذریعے متوجہ کرے گا کہ اٹھ جائیں جناب، یہ تشہد کا مقام نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا جی، یہاں رجوع سے مراد کیا، امام جماعت کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، نہ کہ ہر ایک کی طرف۔ امام جماعت کے رجوع میں کافی ہے تنبیہہ بتسبیح، کہ ماموم اس کو متوجہ کرے تسبیح کے ذریعے یا تکبیر کے ذریعے۔ ایک اہم مطلب اس سے متعلق، وَلَا يُشْتَرَطُ عَدَالَةُ الْمَامُومِ، امام جماعت کی تو پیروی اس وجہ سے کی جاتی ہے نا کہ وہ عادل ہوتا ہے، پکا شخص ہوتا ہے، نہ جھکنے اور نہ جناب بکنے والا ہوتا ہے، گناہوں کے قریب نہیں جاتا، واجبات کو چھوڑتا نہیں ہے، خدا کی نافرمانی نہیں کرتا، تو اس کی تو اقتداء میں مقتدی تو اس کی بات پر عمل کر سکتا ہے، لیکن اگر امام جماعت کو شک ہو جائے اور ماموم کو یاد ہو، تو آیا فقط اس مقتدی کی وہ پیروی کر سکتا ہے کہ جو عادل ہو اور اس درجہ عدالت پہ فائز ہو، یا یہ شرط نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ مقتدی کا عادل اور متقی ہونا شرط نہیں ہے، بس جیسا بھی ہے نماز کے اندر آیا ہوا ہے اور اس کو یاد ہے تو بس اس کی پیروی کی جا سکتی ہے۔ شرط نہیں ہے کہ ماموم عادل ہو، بس امام اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے اگرچہ وہ فاسق ہو، کیونکہ امام جماعت کا ماموم کی طرف رجوع کرنے کی جو دلیل ہے وہ مطلق ہے، ماموم عادل و فاسق دونوں کو شامل ہے۔ وَلَا يَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ عَدْلًا، اب ظاہر ہے کہ فروعات تو نکلیں گی جب مسئلہ آیا ہے، امام جماعت غیر مقتدی اور غیر ماموم کی طرف تعدی نہیں کر سکتا، یعنی اس سے رہنمائی نہیں لے سکتا اگرچہ وہ عادل بھی ہو، یعنی جس کو شک ہوتا ہے وہ یقین والے کی طرف رجوع کرتا ہے، یہ فقط امام جماعت اور ماموم کے ساتھ خاص ہے اور دوسروں کے بارے میں جاری نہیں ہوتا اگرچہ وہ دوسرا شخص عادل بھی ہو، پس اگر امام کو شک ہو تو وہ پیروی نہیں کر سکتا کسی ایسے شخص کے قول کی جو جماعت میں شامل نہیں ہے اور رکعات امام کی تعداد کو جانتا ہے، کیونکہ دوسرے کے یاد کی طرف رجوع کرنا ایسا حکم ہے جو اصل کے خلاف ہے، قانون اور قاعدہ کے خلاف ہے، اس میں اسی مورد تک رجوع کو قبول کیا جائے گا جو روایت کے اندر ہے، وہ ہے کہ امام اور ماموم ایک دوسرے کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، تیسرے شخص کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔
نعم لو افادہ ظن رجع الیہ لذالک لا لکونہ مخبرا، ایک صورت میں وہ تیسرے شخص کے قول کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اور اس کی پیروی کر سکتے ہیں کہ اس کا شخص امام جماعت کے لیے اور پیش نماز کے لیے گمان آور ہو۔ افادہ الظن نہ پڑھیں گے، یعنی تیسرے شخص کا قول اسے گمان آور ہو۔ اگر تیسرے شخص کا قول اس کے لیے گمان آور ہو، راجع الیہ لذالک، تو اس کی طرف رجوع کرے گا گمان آور ہونے کی وجہ سے، لا لکونہ مخبرا، نہ اس وجہ سے کہ وہ خبر دینے والا ہے۔ اچھا، اس کی مثال کیا ہے؟ مکبر ہوتا ہے جو جماعت کے لیے تکبیریں کہتا ہے اور دوسروں تک رکوع سجود امام جماعت کے پہنچانے کے لیے وہ ادھر کھڑا ہوتا ہے جناب امام جماعت کے پاس۔ اب امام جماعت اس کے قول پر اعتماد کر سکتا ہے چونکہ اس کا قول گمان آور ہے، گمان کی وجہ سے اس کے قول پر عمل کریں کہ نہ اس وجہ سے کہ اس کو رکھتے یاد ہیں اور اس سے یقین ہے اور وہ خبر دے رہا ہے، چونکہ ایک شخص کی خبر جو ہوتی ہے اگرچہ عادل بھی ہو وہ قبول نہیں کی جاتی، کہ جائے کہ اگر غیر عادل بھی ہو۔ تو یہ تھی عبارت جناب علی۔ اب یہاں پر اختصار کے ساتھ اس مشہور اور معروف حکم کی جو روایات دلیل ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا۔ امام جماعت کو شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے جب ماموم کو یاد ہو، اور اسی طرح ماموم کو شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے جب امام جماعت کو یاد ہو۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام علماء و فقہاء شیعہ اسی پر متفق ہیں، اور کچھ روایات اہل بیت بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح حفظ ہے جناب الامام صادق علیہ السلام سے، لیس علی الامام سہو ولا علی من خلف الامام سہو، امام جماعت کے لیے کوئی سہو اور شک نہیں ہوتا، اور اسی طرح جو امام جماعت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے بھی کوئی سہو و شک نہیں ہوتا۔ وسائل الشیعہ باب 24 ابواب الخلل فی الصلاۃ میں یہ حدیث موجود ہے۔ ابراہیم بن ہاشم کی خبر ہے، روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، لیس علی الامام سہو اذا حفظ علی من خلفہ سہوہ باتفاق منہم، ولیس علی من خلف الامام سہو اذا لم یسہو الامام، امام جماعت کا شک اور سہو کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے جب اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے متفقہ طور پر یاد رکھ چکے ہوں کون سی رکعت ہے، اور جو امام جماعت کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کو بھی شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے جب امام جماعت بھولا نہ ہو۔ صحیح علی بن جعفر کوفی، اریزی، کوفی نہیں ہے یہ، اریزی ہے، مدینہ کے بحر ایک جائیداد تھی سادات کی، اور یہ امام صادق علیہ السلام کا جلیل القدر فرزند ہے۔ امام کاظم علیہ السلام یعنی اپنے بھائی سے روایت کرتے ہیں، یہ علی بن جعفر، سألتہ عن الرجل یصلی خلف الامام لا یدری کم صلی حل علیہ سہو قال لا، میں نے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو امام جماعت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ کتنی پڑھی ہیں، تو کیا اس کا سہو ہوگا؟ فرمایا نہیں۔ اس میں فرق نہیں ہے کہ ماموم جو ہے مقتدی وہ مرد ہو یا عورت ہو، عادل ہو یا فاسق ہو، ایک ہو یا زیادہ ہو، کیونکہ اطلاق پایا جاتا ہے، لیکن حکم غیر ماموم کی طرف متعدی نہیں ہوگا، مگر یہ کہ اس کے قول سے گمان حاصل ہو جائے تو پھر اس کو لیا جا سکتا ہے، چونکہ رکعات اور افعال میں جو گمان ہوتا ہے نماز کی وہ یقین کے حکم میں ہوتا ہے، اور امام و معموم میں سے جس کو شک ہو وہ دوسرے کے یقین کی طرف رجوع کرے گا، اسی طرح جو ان میں گمان کرنے والا ہو وہ یقین کرنے والے کی طرف رجوع کرے گا، اور شک کرنے والا گمان کرنے والے کی طرف رجوع کرے گا، کیونکہ روایت اور دلیلوں میں اطلاق پایا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی فرق نہیں ہے کہ انہیں رکعات کی تعداد میں شک ہو یا افعال نماز میں شک ہو، تو جس کو یاد ہے وہ دوسرے کی طرف
جس کو یاد نہیں ہے وہ جس کو یاد ہے اس کی طرف رجوع کرے گا۔ تو یہ ایک اہم بات تھی جناب علی، بہت سے اس کے موارد ہوتے ہیں، تو یہ بھی آپ نے اختتام کو پہنچ گئی ہے۔ اس مسئلے کا کچھ تتمہ اور عبارت ہے، انشاءاللہ اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔